اگلے بہت سارے کیسز میں ہو سکتا ہے مبینہ طور پر تحریک انصاف کو عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے۔ عدالت نے قرار دیا کہ فارم 45 الیکشن کی سب سے مستند اور بنیادی دستاویز ہے، اس کی قانونی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی نیوی ایکسپیکٹ کر رہی ہے، بھارت سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ نے ایئر فورس کو تو موقع دیا، سرکار ہوں سانو بھی موقع دے چھوڑو، ہم بھی آپ کی خدمت کرتے ہیں، ذرا آپ کے آپریشن سندور کا تندور بنا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی رپورٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بہت دھماکے دار ہے۔ یہ ایک ایسی رپورٹ ہے کہ آپ کے 14 نہیں 28 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، آپ جانتے ہیں۔ پاکستان ڈپلومیٹک میڈیشن کروا رہا ہے تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ختم ہو۔ اس دوران عدالت کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ آتا ہے فارم 45 کے حق میں، سپریم کورٹ کا فارم 45 کے حق میں تاریخی فیصلہ۔ اس فیصلے کے جو نکات ہیں، جو اہم نکات ہیں، وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ مزید ڈیٹیلز آپ تک وقت تک میں پہنچا سکوں۔ پھر مجھے نہ کہیے گا کہ شاہ صاحب آپ نے ڈیٹیلز ہمیں وقت پر پہنچائی نہیں، کیونکہ یہ ڈیٹیلز، یہ رپورٹ آپ کو کہیں سے نہیں ملنے والی۔ اب بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے NA 251 بلوچستان کے انتخابی تنازع پر وہ فیصلہ سنا دیا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس فیصلے کی اہم نکات کیا ہیں۔ فارم 45 ہی اصل ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ فارم 45 الیکشن کی سب سے مستند اور بنیادی دستاویز ہے، اس کی قانونی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے بالکل درست سنا ہے کہ فارم 45 کی قانونی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اس فیصلے سے تحریک انصاف کے لیے ایک بیلنس کریٹ ہو رہا ہے؟ کیا تحریک انصاف کو کوئی سپیس ملنے جا رہی ہے؟ اس کا تجزیہ ہم آخر میں کرتے ہیں۔ عدالت نے تسلیم کیا کہ ریٹرننگ آفیسر نے دانستہ طور پر نتائج تبدیل کر خوشحال خان کاکڑ کی جیت کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کیونکہ اس پوائنٹ کی وجہ سے اگلے بہت سارے کیسز میں ہو سکتا ہے مبینہ طور پر تحریک انصاف کو عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے اگر قبولیت کا وقت آ جائے۔ تو ناظرین، آپ کو اب تک تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ فیصلہ کوئی چھوٹا موٹا فیصلہ ہے نہیں۔ اس فیصلے کے نکات اتنے دھماکے دار ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے 14 نہیں 28 طبق روشن ہونے والے ہیں۔ عدالت نے تسلیم کیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے دانستہ طور پر نتائج تبدیل کر کے خوشحال خان کاکڑ کی جیت کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ نے JUI کے امیدوار کی کامیابی، یہ کون ہے؟ یہ فارم 47 والے ہیں۔ JUI کے امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفکیشن منسوخ کرتے ہوئے خوشحال خان کاکڑ کو NA 251 سے فاتح قرار دے، یعنی کہ فارم 45 کا امیدوار فاتح آخرکار قرار دے دیا گیا ہے۔ کیا اس فیصلے سے فارم 45 کے جو دوسرے امیدوار ہیں، جو تحریک انصاف کا کلیم ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے الیکشنز میں، فارم 45 کے ذریعے انہوں نے بھاری اکثریت سے الیکشن جیتا ہے، کیا اس فیصلے کا اثر ان تمام امیدواروں پر بھی ہوگا جو الیکشن ہار چکے ہیں فارم 47 کے تحت اور فارم 45 کے تحت وہ الیکشن جیت چکے ہیں؟ قبل از وقت اس کے اوپر کوئی بات کہنا یا کوئی سٹیٹمنٹ دینا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کس طریقے سے تبدیلی آتی ہے، کیونکہ اس وقت جیو پولیٹکس کی بات کر لیں تو وہ تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خبریں آتی جا رہی ہیں اور گزرتی جا رہی ہیں۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عدالت کی طرف سے بڑا پیغام کیا ہے۔ عدالت نے پیغام کیا دیا ہے؟ عدالت نے جو ٹھوک کر پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ انتخابی عملہ عوامی مینڈیٹ کا امانت دار ہوتا ہے، نتائج میں مداخلت محض بے ضابطگی نہیں بلکہ جمہوریت پر حملہ ہے۔ اگلا نکات کیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر RO کی منمانی ختم ہو چکی ہے۔ اس فیصلے کے اکارڈنگ ریٹرننگ آفیسر فارم 45 کے نتائج میں رد و بدل کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اس کا کام صرف گنتی کو جمع کرنا ہے۔ پاکستان کی نیوی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ نے، بھارت سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ نے ایئر فورس کو تو موقع دیا، سرکار ہوں سانو بھی موقع دے چھوڑو، ہم بھی آپ کی خدمت کرتے ہیں، ذرا آپ کے آپریشن سندور کا تندور بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے
اقوام متحدہ UN سیکیورٹی کونسل امن قائم کرنے میں فیل ہو چکی تھی، اور اس دوران پاکستان نے دو بڑی طاقتوں کے درمیان امن کروانے کی یا سیز فائر کروانے کی کوشش کی، اور ابھی بھی وہ کاوشیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ لیکن اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی بھی ہاسٹائل ایکشن کے ذریعے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، تو میں پھر وہی کہوں گا، سانو خدمت نہ موقع دیو، آپ کے دانت نہ کھٹے کی یہ تو بات کیجئے گا۔ بھارت نے پہلے بھی ہماری ایئر فورس کو خدمت کا موقع دیا ہے، اس دفعہ بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ ٹینشن مت لیں۔ آپ اپنے جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا آپریشن سندور جاری ہے، جاری رہنے دیں، ایک دفعہ آئیں، آپ کو مزہ نہ کرا دیا تو بات کیجئے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو میرا تجزیہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور آپ کی سپورٹ سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے تاکہ نئی اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ پاکستان زندہ باد۔